ساری کائنات کو سجائی گئی. یہ تو اللہ کا کرم ہے آرام سے کہ جب دل میں ان کا اپنا دیوانہ بنا دیا. جب دل نے ان کا اپنا دیوانہ بنا دیا تو آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا. جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا تو آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا اور ذرے کو قطرہ قطرہ کو دریا بنا دیا. ذرے کو قطرہ قطرہ کو دریا بنا دیا. جیسا جسے حضور نے چاہا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کوئی شاہی ہو، لیکن قرآن خود ہی کہتا ہے کہ میری شاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ کے در کا گدا ہی نہ ہو جائے. تو گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ. تو دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا. گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ تو دریا نے رستہ چوم کے، دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا. اور توجہ چاہوں گا، دربار مصطفیٰ کا کرینہ مجھے دے دو. دربار مصطفیٰ کا کرینہ مجھے دے دو. تم لے لو سارا جہاں اور مدینہ مجھے دے دو. تم لے لو سبھی جام و تسلیم کے پیالے، تم لے لو سبھی جام و تسلیم کے پیالے. جو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو. سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب عشق سکھاتی ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اشعار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بلاؤ سہرگاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تمام تعریفیں اس مالک بے نیاز کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام کی تمام تعریفیں اسی عالم الغیبہ والشہادہ کے لیے ہے جس نے بنی اسرائیل کو صدیوں کی غلامی سے نجات دلا دی. تمام کی تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے ہے جنہوں نے فرعون کی تاغوتی بیڑا کو دریائے نیل کی برکھاتی ہوئی موجوں میں غرق کر دیا. اگر وہ چاہے تو ناتواں کو توانائی دے دے، اگر وہ چاہے تو غلاظت کو بادشاہی دے دے. اسی نے سورج کو چمکنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے چاند کی چاندنی منور کی ہے، اسی نے سمندر کی روانی پیدا کی ہے، اسی نے سمندروں میں موجوں کی طغیانی پیدا کی ہے. اسی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ
تسلیم کو جلال کا پیکر بنا کر دیا. سبحان اللہ. اسی مالک بے نیاز نے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صبر اور پائے استقلال میں جنبش نہ پیدا ہونے والا جگر بنا کر بھیجا. اسی پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش کدہ گلزار نمرود گلزار کر دیا. اسی پروردگار عالم نے ہمارے آقا کو سرور کائنات سے ساری کائنات کا سرور کائنات بنا کر دیا. عزیزان محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، آئیے اس تلاوت سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس نبی اعظم کے اوپر. یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے. درود پاک پڑھ نحوِ تسبیح تو سب ہے مگر اگر آپ کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. دل بنیاد کو شرسار کر دے، میرے جذبات کو بیدار کر دے. اٹھا دے دل سے گمراہی کے پردے اور میرے ظلمت کر دے، اعمال کر دے. کہیے سبحان اللہ. میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے دو عظیم مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ کی وہ بندگی کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی تسبیح پڑھے. تمام چیزیں اللہ نے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے ہم انسان کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. لیکن حضرت انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. خلاق مطلق نے، عالم الغیبہ والشہادہ نے اپنی اس فطرت کا اظہار مختلف انداز سے کیا، اور ہر انسان کے فطرت میں یہ بات اللہ نے رکھ دی ہے. حضرت آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ پہلے پرستش کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھ دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے، کسی نہ کسی کی پرستش کرے، کسی نہ کسی کی بندگی کرے، کسی نہ کسی کو پوجا کرے. اور اس فطرت کو ابھارنے کے لیے، انسانی خواہش کے اس فطرت کو ابھارنے کے لیے کسی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جابرانہ ایکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی بھوکی میں یہ بات اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پوجا کرے. آپ تاریخ کا وہ بوسیدہ ورق الٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا
کہ اسلام کے آنے سے قبل انسان درختوں کی پرستش کر رہا تھا، انسان پوجا پتھروں کو بھی چوم رہا تھا اور سمندر کی لہروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے نظر آ رہے تھے اور جو ہے چاند کی پرستش کرتے ہوئے دکھا رہی تھے، سورج کی شاموں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ عزیزان محترم، اس وقت کی بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی بالادستی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو خدا تسلیم کروانا چاہ رہا تھا اور لوگ بنا سوچے سمجھے بغیر تصور و تصدیق کیے ہوئے ان کی پرستش کر رہا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، انہیں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں ان باطل خداؤں کی پرستش منظور نہیں تھی، قبول نہیں تھی۔ وہ سورج چاند ستارے سے آگے بڑھ کر وہ اپنے معبود حقیقی کی تلاش میں وہ شرے گردہ نظر آ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم میری پیاس بجھا دو تو میں جانوں، ورنہ تو سمندر تو ہوگا وہ میرے کس کا۔ اب میری باری ہے، آئینہ بچا لے اپنی، اب میرے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ تیرے نام کا۔ ان بادشاہوں اور